ہم بات کریں گے اس شہر کی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کی زندگی میں کتنا اندھیرا ہے۔ بات کر رہے ہیں کراچی کی، جو ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ ملک کی GDP میں 65% کراچی کا رول ہے۔ ایک بڑا کامن سا جملہ ہے جو آپ نے لازم سنا ہوگا، جب کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے۔ لیکن کراچی میں زندگی گزارنا کتنا انہیومن ایکسپیرینس بن چکا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ شہریوں میں دہشت پھیلا دی ہے، دوران گولی مارتے بھی نہیں چوکتے۔ اگر بات کریں صرف 2024 کی تو ایک سال میں 72,000 اسٹریٹ کرائم کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، جس میں سے 46,404 بائک چوری ہوئی ہیں ایک سال میں۔ اب اندازہ لگائیں، اگر اس کا ایوریج نکالا جائے تو ایک ماہ میں 4,219 بائک بنتی ہیں، یعنی ایک دن میں 139 بائک چوری ہوتی ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 18,213 موبائل فون چوری ہوئی ہیں ایک سال کے عرصے میں۔ اس کے علاوہ 19,013 کار چوری ہوئی ہیں۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ 100 لوگ مارے گئے ہیں، یعنی اس طرح سے کوئی گھر سے نکلا، راستے میں گن سر پہ رکھی، تھوڑی سی مزاحمت پر اس کو گولی مار کے چلے گئے۔ اسی طرح سے 100 لوگ سے زائد 2024 میں مارے گئے۔ اب اندازہ لگائیں اس بات کا۔ مزید 2025 میں صرف 2 ماہ جنوری اور فروری کے عرصے میں 10,000 کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے 2,806 موبائل فونز، 306 کارز اور 7,246 موٹر بائک چھینی گئی ہیں صرف 2 ماہ کے عرصے میں، جس کے علاوہ 41 بندے مارے گئے اس اسٹریٹ کرائم کے دوران۔ CPLC سٹیزن پولیس لیاسن کمیٹی سندھ کے مطابق 2023 میں 90,000 کیسز ریکارڈ ہوئے تھے، اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ CPLC کے سابق چیف زبیر حبیب کے مطابق 80% آف کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 90,000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ 80% آف کیسز ریکارڈ ہی نہیں ہوتے، تو یہ کتنا بڑا نمبر ہوگا، اتنا زیادہ کرائم ریشیو ہے کراچی میں۔ یعنی ایک انسان جو گھر سے نکلتا ہے، اس کے ذہن میں کتنا سکون ہوگا، کتنا وہ خود کو سیف محسوس کرتا ہوگا۔ اگر بات کریں وجوہات کی تو سب سے پہلی وجہ پولیس اسٹاف کا کم ہونا، یعنی کراچی کے اتنے بڑے شہر میں CPLC کے مطابق صرف 35,000 پولیس اسٹاف ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے؟ کراچی کی عوام جو کہ تقریباً 3 کروڑ سے زائد ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فقط 35,000 پولیس اسٹاف ہیں۔ اور اگر آپ کراچی پولیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کراچی میں رہنے والے اپنے کسی دوست احباب کو کال کریں اور اسے پتہ کریں۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ کراچی پولیس کی ایمانداری میں موزبانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو بتائے گا۔ اگر دوسری وجہ کی بات کریں تو 2016 میں کراچی سیف سٹی کے نام سے ایک بل منظور ہوا تھا، جس کے مطابق پورے کراچی میں کیمراز لگیں گی، جس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ یہ بل تقریباً 38 ارب روپے کا منظور ہوا تھا، جس پر اگر عمل کیا جائے تو پورے پاکستان میں کیمراز لگ سکتی ہیں۔ 38 ارب اتنا بڑا اماؤنٹ ہے، لیکن چند ایک بڑے مقامات کے علاوہ آپ کو کیمرہ کہیں نہیں دکھنے کو ملے گی۔ یعنی جو اکثر فوٹیج آپ کو ملتی ہے کرائم کی، وہ کسی بیکری یا کسی پرائیویٹ پلازا کے باہر لگی کیمرہ سے ریکارڈ ہوتی ہے۔ اور اگر بات کریں رینجر کی تو ان کی جورسڈکشن بھی فقط مرڈر یا بطہ خوری یا ٹیررزم اٹیک کے علاوہ یہ اسٹریٹ کرائم نہیں آتے۔ یعنی جو اکثر کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے، وہ ان کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں۔ تو ہم ان سے بھی سوال نہیں کر سکتے کہ آخر کب تک۔ کراچی جس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن، ان ٹرمز آف ایریا اور لائبلٹی انڈیکس کے مطابق، کراچی رہنے کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم سلوشن کی طرف جائیں تو سلوشنز کیا ہیں اس کرائم ریٹ کو کم کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے پولیس ریفارم کو بہتر کیا جائے، کیونکہ 35,000 پولیس کافی نہیں ہے اتنے بڑے شہر کو چلانے کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات کی جائے تو یہاں پہ پاورٹی کو کم کرنا چاہیے۔ ذریعہ معاش کی کمی سب سے زیادہ کرائم کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سیف سٹی پہ عمل کیا جائے اور کراچی کی ہر گلی میں ایک کیمرہ لگانی چاہیے، اس سے کرائم ریشیو بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دینا چاہیے۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حفاظت کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی حفاظت کریں، جس سے ملک ترقی کرے گا اور امن کی ایک فضا قائم ہوگی۔